السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں۔ وہ عمل انشاءاللہ تعالی اگر آپ صحیح طریقے سے انشاءاللہ تعالی اس کو اگر پڑھ لیں گے تو آپ کے اندر جو کچھ بھی جادو، سحر یا نظر بد، حسد کرنے والے بھی اگر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ سے حسد نہیں کریں گے۔ اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ بعض بزرگان دین ایسے وظائف بتاتے ہیں کہ جس پر ہم اگر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو ضرور کامیابی ملیں گی۔ بہت سارے لوگ، بہت ساری اکثریت اس میں مبتلا ہے کہ آج کل کا ماحول جو چل رہا ہے، حسد اور جلن، طرح طرح کی آپسوں میں دشمنیاں، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس عمل میں لوگ ایسے مبتلا ہے کہ کوئی کئیوں دن سے پریشان ہے، طرح طرح کے علاج کرا چکے، یعنی اچھے اچھے عاملوں کے پاس چلے گئے، کہاں کہاں گئے، کیا کرے، کیسے کیسے تعویذوں کا استعمال کرے، دور دور جا کر کئیوں دن کے سفر بھی کرے، کسی نے 2 دن کے کیے، کوئی مہینوں کے کر لیے، لیکن پھر بھی ان کے اندر ان کو فائدہ محسوس نہیں ہوا۔ پھر بھی وہی حالت میں ہے، کسی قسم کے جسم کے اندر شیطان رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، اور یہ جادو کئی قسم کی بیماریوں میں بھی مبتلا کرتا ہے، جس کے ذریعے مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ آپ اس کا ایک بیماری میں بتا دوں، وہ کینسر کی شکل میں بھی آتا ہے، کینسر کی شکل بھی ہو جاتی، کئیوں بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن انسان اپنا جسمانی علاج کرا کرا کر کے تھک جاتے، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ جناتی اور شیاطینی جتنے بھی آسے بھی جو بھی اس طریقے کی مسائل ہے، یہ چیزیں آپ جب آپ کسی دواخانوں میں یا کہیں بھی آپ علاج کرائیں گے، چاہے آپ اسکیننگ کرا لیجئے، چاہے ایکس رے کرا لیجئے، وہ چیز اس میں نظر نہیں آتی۔ یہ صرف اور صرف آپ کو روحانی مسئلہ جب ہوگا تو یہ چیزیں آپ کو اس میں اکثروں میں نظر نہیں آتا، لیکن معلومات کی کمی کی وجہ سے، ہماری دین کی دوری کی وجہ سے، اللہ کی طرف ہمارا تعلق نہیں جڑنے کی وجہ سے کیا ہے، ہمارا خیال وہاں تک نہیں جاتا۔ اگر گیا تو بھی ہم قرآن کی طرف نہیں آتے کہ قرآن سے ہمارا علاج ہو سکتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے ہمارے اندر جو پریشانی ہے، ہمارے اندر جس قسم کے بھی جناتی مسائل ہے یا جادو کے مسائل ہے، جو کچھ بھی ہے اس سے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن، ہمارا دماغ اس کی طرف سوچ نہیں سکتا۔ کیوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کی بڑائی نہ کبھی سنے، نہ کبھی سوچے، نہ اس کو سمجھے، نہ ہم قرآن کو کبھی پڑھے، کم از کم روزانہ نہیں تو نہیں، مہینے میں ایک بار بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کئیوں لوگ ایسے ہیں کہ سالوں گزر جا رہے ہیں، لیکن ہماری قرآن کی طرف رغبت ہی نہیں، نمازوں کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں۔ اس کی وجہ سے جب ہمارے اندر روحانیت کمزور ہوں گی، روحانی ہم اعتبار سے ہم کمزور ہوں گے، تو یہ شیاطینی مسائل انسان کو جلد اٹیک کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا۔ اسی لیے کیا ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے معاملات، نماز تو ہر حال میں پڑھنا فرض ہے، اور 5 وقت کی نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اعمال ہوتے ہیں، صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم ہر شر سے محفوظ ہو جائے۔ تو آج ہماری زندگیوں میں یہ ساری چیزیں نہیں ہونے کی وجہ سے کئیوں لوگ ایسے مسئلوں میں مبتلا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، حیرت کریں گے ہم دیکھ کر کے۔ خالی ان چیزوں کے اندر کئیوں تو گھر گھر کے گھر مبتلا ہے کہ کسی کو کسی قسم کا پریشانی ہے، کسی کو کسی قسم کی پریشانی ہے، کسی کو جن لگ گیا، کسی کو جادو لگ گیا، کسی نے جادو کر دیا، کسی کی حسد کی وجہ سے ہو گیا، یا کسی کی بد نظری کی وجہ سے ہو گیا۔ بد نظری ایک نظر ایک حقیقت چیز ہے، اور یہ لگتی بھی ہے، خود کی نظر خود کو بھی لگ جاتی کہیں۔
تو ان ساری چیزوں کے سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ اعمال ہوتے ہیں، کچھ صورتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آیت الکرسی ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فاتحہ ہے. اور یہ صورتیں بچے بچے کو بھی یاد ہونا چاہیے. آج کل ہمارے بچوں کا جو ذہن، ماں باپ کی جو ذہن ہے، بچوں کو دینی تعلیم کی طرف ہم رغبت ہی نہیں دلاتے. بس بچے چند دن تک مختصر سا پڑھ لیے، کیا پڑھے کیا نہیں پڑھے خود کو ہی پتہ نہیں. بچپنے سے ہی ہم دین سے دور کرتے رہیں گے تو ان شیاطینی مسئلوں سے، یا روحانی ہو یا جسمانی بیماریوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہے. قرآن کا پڑھنا بہت ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہے، اور ہم ہر مسئلے کو حل کر سکتے ہیں قرآن کے ذریعے. مثال کے طور پر صبح اور شام ایک دعا بتائی گئی ہے، وہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. صرف اتنا ہی پڑھنا ہے آپ کو، صبح اور شام تین مرتبہ پابندی کے ساتھ بلا ناغہ روزانہ آپ کو پڑھنا ہے، جس کے پڑھنے سے آپ کو کوئی شے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. کوئی شے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی چیزیں ہو، جناتی ہو، سحر ہو، جادو کرنے والا اگر جادو کریں گا تو بھی آپ پہ وار نہیں کریں گا. وہ چاہے چرند ہو، پرند ہو، کیڑے ہو، مکوڑے ہو، یا کوئی بھی چیزیں انسان کو جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں سے ہم بالکل محفوظ ہو جائیں گے. تو اسی لیے کیا ہے، اپنی زندگیوں میں معمول بنائیے کچھ اعمال کے، تاکہ ہماری روحانی قوت مضبوط ہو. جب ہماری روحانی قوت مضبوط نہیں ہوں گی تو یہ ساری مسائل پیدا ہوتے ہی چلے جائیں گے، لیکن اپنے کو اس کا حل نہیں ملے گا. اور سورہ بقرہ بھی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. جب آپ پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم سن تو سکتے. سننے میں صرف 1 سے 1.5 گھنٹہ آپ کو لگے گا. بڑے ہی ادب کے ساتھ قرآن جب پڑھا جائے، یا جب ہم قرآن سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پوری یکسوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ کچھ وقت نکال کے اس کو سننا چاہیے، جس کے وجہ سے وہ شیطان بھاگ جائیں گے. مطلب جو چیز ہمارے اندر بسی ہوئی ہے وہ اس کا گھر خالی کر دیں گے. وہ اللہ کے کلام کے اندر ایسی طاقت ہے، شیطان جیسی چیز بھاگنے والی ہے، اور بہت ہی مجرب ہے. ایک مرتبہ ہمارے دوست، ایک واقعہ ان کا گزرا، ان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ ان کے خود فیملی میں ایسا ہوا کہ ان کے اوپر کچھ سوار ہو گئے. وہ آج کل کیا ہے، بے پردگی کی وجہ سے بھی ہوتا، یا کہیں پہ گھومنے چلے گئے. شیاطینی جناتی ہر جگہ رہتی ہے ایسی چیزیں. جیسا کہ آپ سمجھ لیجیے جنگل ہے، یا کھلی جگہ، یا گندی جگہیں ہوتی، ایسی جگہوں پہ ان کا رہنا اکثر ہوتا. ایسی جگہوں پہ وہ رہا کرتے، پہاڑ ہے، جھاڑ ہے، ایسی جگہوں پہ وہ رہتے ہیں، ان کا ٹھکانہ وہیں پر ہے. تو ایسی جگہ کہیں جنگلوں میں گھومنے چلے گئے، یا کہیں سیر و تفریح کے لیے کبھی موقع ملا تو چل دیے. تو وہاں پہ جیسا کہ بے پردگی ہو گئی، یا کچھ بھی جیسے بال کھلے رہ گئے. تو جس طرح انسان اپنی زندگی میں کسی کو دیکھ کر کے اپنا دل مائل کر لیتا، اس کی طرف مائل ہو جاتا، تو اسی طریقے سے جنات و شیاطین بھی انسان کو پسند کرتے ہیں. وہ تو نہیں دکھنے والی چیز ہے، وہ چیز دکھتی نہیں، اور ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اس کو، اتنی طاقت بھی نہیں ہے. تو وہ چیزیں اس وقت کیا ہوتی، اپنے اوپر سوار ہو جاتی. مطلب ہم جب اس کو پسند آ جاتی چیز، تو اس کے اوپر سوار ہو جاتی، اس کے عاشق ہو جاتی. وہ اب اس کا علم اپنے کو معلوم ہی نہیں رہتا کہ اپنے اندر کیا ہوا. کچھ کیفیت اس وقت کچھ کیفیت انسان کی بدل جاتی، پریشان ہو جاتے، یا دم کر دیے، کچھ پڑھ کے دم کر دیے تو تھوڑا نارمل ہو جاتا. لیکن کچھ چیزیں اسی کو پکڑی ہوئی رہتی، چھوڑتی نہیں جلدی. جو بھی چیز انسان کو ایک مرتبہ پسند آ گئی، انسان ہی ہے جو اس کو پیچھا کرتا ہوا چلے جاتا. تو شیطان تو ایسی بلا ہے کہ وہ دکھتی بھی نہیں، اور اس کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں کہ ایک جنات کے اندر 200 آدمیوں کی طاقت ہوتی، 200 آدمیوں کی اس کے اندر طاقت ہوا کرتی. اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اسے لڑ نہیں سکتے. کچھ تو ایسے بدماش بھی ہوتے کہ اس پہ کتنا بھی وار کرو وہ ہٹنے کا نام نہیں لیتے. لیکن کثرت کنٹینیو اگر آپ کرتے رہیں گے کچھ اعمال میں، تو اس پہ ایسا وزن
پڑھیں گا اس پہ ایسا دباؤ پڑے گا کہ اللہ کے کلام کے ذریعے وہ چیزیں بھاگ جائیں گی، وہ اپنا ٹھکانہ چھوڑ کے چلی جائیں گی وہاں سے، اور ہم حفاظت میں آ جائیں گے۔ تو اس کے لیے میں ادباً گزارش کروں گا کہ جو کوئی بھی اس طریقے سے پریشان ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، کسی کو جادو ہو رہا، کیا کچھ ہو رہا، کئیوں سالوں سے بتا رہے، کچھ فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ ہمارے اندر بھی کچھ کمیاں ہیں کہ غیر ضروری چیزوں پر ہم یقین کر کے اسی کو فالو کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس قرآن ہے۔ آیت الکرسی اگر کوئی شخص پابندی کے ساتھ روزانہ 101 مرتبہ پڑھنے کا اگر معمول بنا لے تو جناتوں کے بادشاہ پر اپنا قبضہ جما لے۔ ایسا پاورفل آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری صورتیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، یہ مختصر ہے، صرف 1 منٹ میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ اگر پڑھنا چاہے تو 1 منٹ کے اندر ہمارا وہ پڑھنا کمپلیٹ ہو جاتا، پورا ہو جاتا۔ لیکن ہم اس سے بھی سستی، کاہلی، اتنی سستی کی 1 مرتبہ ہم صبح اٹھ کر اللہ کا کلام نہیں پڑھ سکتے۔ اور دن بھر اگر دیکھا جائے تو غیر ضروری چیزوں میں مبتلا ہے انسان، ہر چیز کر رہے ہیں ہم، صبح سے لے کر شام تک، کھانا پینا، گھومنا پھرنا، موبائلوں کا استعمال، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن جب کچھ پڑھنے کو اگر کہا جائے، کچھ پڑھنے کو اگر بولے تو یہ نہیں ہوتا ہم سے، 1 مرتبہ بھی نہیں ہو سکتا ہم سے۔ اتنی سستی، کاہلی، بے فکری، تو ہمارے ساتھ ایسی چیزیں مسلط نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ تو انہی چیزوں پر میں بات کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کو پابندی کے ساتھ صبح اور شام 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، کم از کم 3 مہینے تک آپ پڑھیں گے۔ اگر کوئی آپ پہ جادو کرایا ہوا ہوگا تو وہ جادو جس نے کرایا ہے وہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گا، اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے۔ ایسا پاورفل وظیفہ ہے۔ جادوگر اگر جادو کرنے کے بارے میں اس کا تصور بھی کرے گا اس وقت، تو اس کے دل، مطلب اس کے اندر ایک قسم کی ہیبت پیدا ہوگی، مور بانے گا وہ، مور بانے، یعنی میں نہیں کر سکتا اس پہ جادو، اس طرح کی اس کے اندر کیفیت پیدا ہوگی۔ وہ بولے گا کہ بھائی اس پہ تو ہم جادو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا ٹکراؤ نہیں کر سکتے، اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسا عمل ہے، ضرور اس پہ عمل کر لو۔ تو وہ وظیفہ یہ ہے، آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ اس پر عمل کر لیجئے، سن کے یاد کر لیجئے، یا ایک پرچی میں لکھ لو، لکھنے کے بعد آپ پڑھ لیجئے، پابندی کے ساتھ پڑھ لیجئے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ لا إله إلا الله دارت فاستدارت نارت فاستنارت حول العرش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت حسبي أنت ربي أنت لي نعم الوكيل۔ پابندی کے ساتھ پڑھیے، بے فکر ہو کے پڑھیے، جتنے بھی آپ، جس قسم سے بھی آپ بہت دنوں سے پریشان ہیں، یا کوئی بھی چیز، چاہے آپ کے زبان پہ جادو کر دیا ہو، یا آپ کے جسم پہ جادو کر دیا ہو، یا کسی بھی قسم کا جادو ہوگا، انشاءاللہ تعالی پابندی کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے، صدقے کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اس پر عمل کر لیجئے، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ کثرت کے ساتھ 3 مہینے تک کم از کم پابندی سے پڑھنا ہے، اس سے زیادہ پڑھ لیجئے، یا آپ ہمیشہ اپنے معمول میں رکھیے تو اور سونے پہ سہاگا ہے۔ تو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کرے تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک بھی کریے، شیئر بھی کریے۔